اسلام ہمیشہ ہر جگہ جو ہے مساوات کا حکم دیتا ہے، انما المؤمنون اخوہ، جتنے کلمہ گو ہیں سب بھائی ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ تو ہم نے اپنے طور پر برادری واد، زبان کا، علاقے کا، یہ تمام تفریقات جو ہیں صرف شناخت کے لیے ہیں، ورنہ ہم سب آدم اور حوا کی اولاد ہیں، ہم میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کے دل میں تقوی زیادہ ہوگا، خوف خدا ہوگا، خشیت الہی ہوگا، وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم اور مشرف ہوگا۔ اسی طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ ہم فرقوں میں بڑھ جاتے ہیں، مسلکی اختلاف ہم میں ہو جاتا ہے، یہ اہل حدیث ہیں، یہ دیوبندی ہیں، یہ بریلوی ہیں، یہ شیعہ ہیں، یہ بہرا ہیں، نہ جانے کتنے فرقے ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ہماری امت میں 73 فرقے ہوں گے، لیکن ایک فرقہ صرف جنت میں جائے گا جو ناجیہ کہلائے گا۔ جب صحابہ نے پوچھا تو اللہ کے رسول نے کہا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرا طریقہ ہے، میرے صحابہ کا طریقہ ہے، اس پر جو چلے گا وہ تو فرقہ ناجیہ ہوگا، وہ جنت میں جائے گا، بقیہ تمام فرقے جہنم میں جائیں گے۔ لیکن دنیا میں ہم آپ چاہے کتنا بھی بڑھ جائیں، لیکن جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی آفت آتی ہے، دشمنوں کی طرف سے کوئی حملہ ہوتا ہے، تو اس وقت یہ نہیں پوچھا جاتا کہ آپ اہل حدیث ہیں، آپ دیوبندی ہیں، آپ بریلوی ہیں، آپ شیعہ ہیں، آپ بہرا ہیں، یہ کوئی نہیں پوچھتا۔ وہاں صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں۔ تو اگر وہ ایک ہو سکتے ہیں تو ہم کو اور آپ کو تو اسلام نے ہر وقت اتحاد کی دعوت دی ہے۔ نماز میں ہم آتے ہیں، وہاں اتحاد ہوتا ہے۔ آپ اپنی زبان سے کہتے بھی ہیں کہ مسجد میں جانے کے بعد کوئی تفریق نہیں رہتی، مالدار ہو، غریب ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، جاہل ہو، گنوار ہو، اللہ کے گھر میں سب اللہ کے بندے، اور سب ایک سے کندھے سے کندھا ملا کر کیا ہے کھڑے ہوتے ہیں، اس میں کوئی اونچ نہیں ہوتی ہے۔ محمود ہو، ایاز ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، سب کے سب کیا ایک صف میں کھڑے ہو۔ تو اگر ہم اللہ کے گھر میں چاہے عیدگاہ ہو چاہے مسجد ہو، اگر ایک اللہ کے بندے ہیں تو باہر بھی ہمیں یہ ثابت کرنا چاہیے کہ ہم ایک ہی پروردگار کے ماننے والے ہیں، ہمارے نبی ایک ہیں، تمام نبیوں کو ہم مانتے ہیں، لیکن آخری نبی پر بغیر ایمان لائے اب کسی کی نجات نہیں ہو سکتی ہے۔ قرآن ایک ہے، قبلہ ایک ہے، اگر سب ایک ہیں تو آخر ہم ایک کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہم کیوں بٹے ہوئے ہیں خانوں میں؟ اور ان خانوں میں بٹنے کی وجہ سے آپ یقین کیجئے کہ ہر جگہ کیا ہے ہماری رسوائی۔ اور یہ بات اللہ نے بہت پہلے کہا تھا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، اگر تم آپس میں اختلاف کرو گے، فرقوں میں بٹ جاؤ گے، جھگڑے کرو گے تو تمہارا روب ختم ہو جائے گا، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک زمانہ آنے والا ہے جب سارے لوگ تمہارے اوپر اس طرح سے ٹوٹ پڑیں گے جیسے دسترخوان پر کھانے والے ٹوٹتے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہم لوگ تعداد میں کم ہوں گے کہ دوسری قومیں ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی؟ تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، انتم کثیرون، تم بہت زیادہ ہو، لیکن تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہو۔ جیسے بارش جب ہوتی ہے، سیلاب کا پانی ہر طرف بہتا ہے اور اپنے ساتھ خس و خاشاک کو بہا کر لے جاتا ہے، لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہار کثرت سے ہوگے لیکن تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی، تمہارا کوئی روب نہیں ہوگا، کوئی دبدبہ نہیں ہوگا۔ تو ان لوگوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول یہ کیوں ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے۔ صحابہ نے کہا وہن کس کو کہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا دنیا کی محبت اور موت سے بھاگنا، موت سے نہ کرنا۔ انسان چاہتا ہے کہ دنیا ہی میں رہوں، مروں نہ، سب کو معلوم ہے کہ مرنا تو ایک دن تو مرنا ہی ہے۔ اگر اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، اللہ کے دین پر چلتے ہوئے گیا ہے تو یقیناً وہ شخص کامیاب ہے۔